میرا موضوع اللہ کے دین کے بارے میں کچھ باتیں کرنا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ مجھ سے پہلے دونوں فاضل مقررین نے فرینکنس اور ایک پازیٹیو تنقید کو ایک ان کی گفتگو کا ہال مارک تھا۔ ہم اپنے مذہب کے بارے میں جو معلومات اور علم رکھتے ہیں بہت سفید سنی سنائی باتیں، جس کے نتیجے میں بعض اور پرابلمس کے علاوہ ایک بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم کنفیوزڈ ہیں، اور اس کنفیوژن کو ہم نہیں جانتے، وی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ۔ اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، وہ نتیجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں اختلافات ہیں، اور اختلافات کے علاوہ اختلاف کوئی مسئلہ نہیں ہے، اختلافات میں ہم اپنے مواقف، اپنے جو موقف ہیں ان کے بارے میں ریجڈ ہیں، اور اس سے ٹینشن ہوتی ہے، اس سے آپس میں گفتگو نہیں ہو پاتی۔ میں آپ کے سامنے اس وقت اس اختصار کے ساتھ یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ دو مختلف موضوعات پہ گفتگو ہم نے سنی، اور ہم نے یہ محسوس کیا کہ جو بات ہمیں بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے، جو ایک بات میں سمجھاؤں amongst many others، کہ دور جدید میں جو ترقی ہوئی ہے اس میں quite apart from learning اور ریسرچ، ایک چیز ہے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نظام ہے جو آرگنائزڈ ہے، اور آرگنائزڈ نظام ہی ہوتا ہے کہ جو اچیو کرتا ہے، جو آگے بڑھتا ہے، اور جس کے اندر یہ پوٹینشیل ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو متاثر کرے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا دین اور اس کا علم ہی آرگنائزڈ ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ کوشش کرنی ہوگی، اور اس کا نقطۂ آغاز یہ ہے کہ ہم جانیں، سمجھیں، سوال کریں۔ میں یہاں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا چیلنج ہے۔ ہمارے دین کی 3 سورسز ہیں۔ ویسے تو اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ دین کہاں سے سیکھتے ہیں تو آپ کو 25 سورسز ملیں گے۔ آپ کو یہ ملے گا کہ مولوی صاحب کی تقریر بھی دین ہے، میرے دادا کی گفتگو بھی دین ہے، اور شاعری بھی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اصل میں دین تو وہ ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، آپ کی ذات گرامی سے جو ہمیں اللہ کا پیغام ملا وہی دین ہے۔ یہ دین مشتمل ہے 3 مختلف سورسز میں: قرآن مجید، سنت اور حدیث۔ میں نے گزارش کی کہ ہمارے یہاں بہت سے کنفیوژنز ہیں۔ یہ کنفیوژن ہے کہ لوگ سنت اور حدیث کو ایک ہی سمجھتے ہیں، کبھی سوال ہی نہیں کیا، کبھی الجھن ہی پیدا ہوئی تو دبا دی، وہی انگریزی والا معاملہ، ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے ٹھیک ہے، ایسے چلتا ہے۔ یہ 3 سورسز ہیں، یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں، ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ اگر آپ اس کے آرگنائزڈ اسٹرکچر کو سمجھ لیں تو آپ کو اطمینان بھی ہوگا، آپ کے اندر سیکھنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، اور آپ دوسروں کے ساتھ گفتگو کریں گے اعتماد کے ساتھ۔ اعتماد پرابلی انڈیزائربل رہتا ہے بعض اوقات، کیونکہ جو لوگ اعتماد کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو کچھ ایروگنٹ بھی کرتے ہیں۔ نہیں، آپ کو یو وڈ لو ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ، اس لیے کہ ہر گفتگو آپ کو سیکھنے کا موقع فراہم کرے گی۔ میں اب ان تینوں کو بالکل اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، محفوظ کتاب ہے، قیامت تک کے لیے اب یہ کتاب ہم کو بتاتی ہے کہ یہ ہدایت ہے۔ کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ کین یو امیجن؟
یہ کتاب جس کو آپ اللہ کی کتاب کی حیثیت سے مانتے ہیں، اس کے بارے میں یہ بات کہ آپ مانتے ہیں کہ یہ ہدی للناس ہے. انی رسول اللہ الیکم جمیعا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہیں کہ میں اے انسانوں تمہارے لیے اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، سب کے لیے. یہ کتاب ہے، عربی میں ہے، ہمیں اس کو سیکھنا ہے. میں اس وقت صرف اختصار کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، اگرچہ کہ اس کی بڑی تفصیل ہے. یہ کتاب میں بلا خوف تردد آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا کی سب سے زیادہ آرگنائزڈ کتاب ہے، کوہیرنٹ، جس کے اندر ایسا نظم، ایسا ربط ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں، اس نظم ربط کو سمجھ کے، تو آپ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، آپ اس سے فائدہ، گائیڈنس حاصل کرتے ہیں، اور آپ کبھی بور نہیں ہوتے. اٹ از امیزنگ کہ ہم جب اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، الحمدللہ سبھی پڑھتے ہیں ہم لوگ اور بار بار پڑھتے ہیں، اگر آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں، ابھی تو ہم میں سے بہت سو نے فیصلہ کیا کہ سمجھ کے نہیں پڑھا، اور میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. لیکن اگر آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں تو آپ کو ہر مرتبہ اس کے سمجھ کے پڑھنے کا ایکسپیرینس ایک نئی روشنی، ایک نیا ڈائمینشن پرووائڈ کرتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ تھوڑی سی محنت کر کے سمجھ لیں کہ یہ ایک نہایت آرگنائز کتاب ہے، اور اس کا جو ایک اسٹرکچر ہے، اس کی جو ایک سیکوینسنگ ہے، وہ امیزنگ ہے. موقع ملا تو میں اس میں کم بیک ٹو ٹاپک. یہ ایک چیز ہے. میں نے ایک گزارش کی کہ ہم لوگوں نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو نہیں سمجھیں گے. اس کی وجہ آپ لوگوں نے بہت میرے لیے کام آسان کر دیا کہ تنقید تھوڑی بہت ہونی چاہیے. ہم نے یہ طے کیا ہے کہ چونکہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس لیے اس کو پڑھ کے ہمیں ثواب ہوتا ہے. جب آپ کو قرآن کو پڑھ کے بغیر سمجھے ثواب ہو جاتا ہے تو آپ کو سمجھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا، آپ کو اس کی وصولی بھی ہو گئی، الحمدللہ ایک اطمینان ہو گیا. آپ کہتی رہے اللہ کی کتاب کی ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اسے آپ کو فرق کیا پڑتا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے نہ سمجھا، اور سمجھے بغیر اس کو پڑھ کر آپ کو اطمینان ہو گیا کہ آپ نے اس قدر فائدہ حاصل کر لیا ہے کہ الحمدللہ. سو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جہاں ہم بہت ساری اور چیزیں سیکھ رہے ہیں، پلیز ذرا ٹائم نکالیے اور دیکھیے اس کتاب کو کہ اس کے اندر کس قدر حیرت انگیز جہان معانی چھپے ہوئے ہیں، اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ ان کو ایکسپلور کریں. قرآن مجید ہی کے ساتھ ایک دوسری سورس ہے جس کو ہم سنت کہتے ہیں. سنت یعنی سنت متواترہ، سنت یعنی دین کے وہ اعمال، وہ مذہبی اعمال کے جو قرآن مجید میں اگر کبھی بیان کہیں ہوئے ہیں تو وہ اشارت ہے، لیکن ان اعمال کو، دینی اعمال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کر کے دکھایا کہ آپ کے دور کے تمام مسلمان صحابہ کرام، پہلی جنریشن، سب کو وہ اعمال پہنچ گئے اور انہوں نے ان پر عمل کرنا شروع کر دیا، ویسے ہی جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کر رہے تھے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جمعہ، عید، نماز جنازہ، اور بہت سے ایک فہرست ہے اس کی لمبی. یہ جو سنت متواترہ ہے، یہ قرآن ہی کی طرح مکمل طور پر محفوظ ہے، اور پوری امت مسلمہ میں قرآن مجید ہی کی طرح الحمدللہ یونانیمس، یعنی سب کے سب اس کو مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. یہ ہے دین جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے پوری امت کو، میں گزارش کروں پوری امت کو ایسے دے دیا کہ کسی کو کوئی شبہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کا دین ہے. اور پھر وہ جو دین ان سب کو ملا، پہلی نسل کو انہوں نے دوسری نسل کو ایسے منتقل کیا کہ اس منتقل کرنے کے عمل میں کوئی ایک دن کا بھی انقطاع، گیپ نہیں ہے. اور یوں یہ اللہ کا دین یعنی قرآن اور سنت
دونوں کے دونوں ہم کو آج الحمدللہ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی من عن اسی صورت میں ملے ہیں اور ہمارے سامنے ہیں. اس اعتماد کے ساتھ ہم اس کو سمجھتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں کہ یہ بالکل وہی پیغام ہے بین ہی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا. یہ ہے دین کے دو سورسز. ایک تیسرا سورس بھی ہے اور وہ ہے حدیث. اب میں صرف حدیث کے بارے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ ریکارڈ ہے اور آپ کا دیا ہوا وہ علم ہے کہ جو اگرچہ کہ آپ کی زندگی میں سب مسلمانوں کو نہیں ملا اور نہ بعد میں سب کو ملا, تاہم بعض لوگوں نے اپنے اخلاص, اپنی محنت, اپنی قربانی کے نتیجے میں اس کو جمع کیا. یقیناً اس میں بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن کو کریٹیکلی ایگزامن کر کے ان کو الگ کر دیا گیا اور ابھی بھی اس میں اختلافات موجود ہیں, مگر بحیثیت مجموعی وہ ایک غیر معمولی ذخیرہ علم ہے. مگر اس کی پلیسمنٹ کیا ہے؟ اس کی پلیسمنٹ ہے قرآن اور سنت کا فٹ نوٹ, اس کی وضاحت, اس کی شرح. قرآن اور سنت کو جب ہم پڑھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں تو اس کے بعد جب ہم حدیث کو دیکھتے ہیں اس کی روشنی, آپ اس کی روشنی کے بغیر دیکھیں گے آپ یقین جانیے کہ جو اختلافات ہیں ان کا ہونا لازم ہے. آپ اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ ہمارا دین اس قدر آرگنائز اور واضح ہے, اس کے اندر سیکھنے کا اور روشنی حاصل کرنے کا اتنا پوٹینشیل ہے کہ کمال ہے, یہ اللہ کا دین ہی کر سکتا تھا اور اللہ کے دین میں یہ چیز موجود ہے. سو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ مل کر اللہ کے دین کے سورسز کی پریزنٹیشن. اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک نظام دین کے علم کا پیش کیا, اس کی سورسز کا, میں بڑے ادب اور ہمبل طریقے سے عاجزی کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ یہ علم کی وہ انڈرسٹینڈنگ ہے اور اس کی وہ آرگنائزڈ پریزنٹیشن ہے کہ جس کو ہماری امت سمجھتی چلی آ رہی ہے, لیکن اس کو ایک خاص کلیئر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پریزنٹ کرنے کا آغاز آج سے ایک صدی پہلے مولانا حمید الدین فرائی سے ہوا. ان کے بعد پھر ان کے شاگرد امین حسن اصلاحی, مولانا امین حسن اصلاحی سے یہ سلسلہ آگے چلا اور اعظم صاحب نے بھی اس کا اشارہ کیا. میں خوش قسمت ہوں کہ میں نے ان کے دروس میں شریک ہوا قرآن اور حدیث کے, اور پھر ان کے شاگرد رشید جاوید احمد غامدی صاحب اسی علم کو اور واضح کرنے کے لیے مزید کام کر رہے ہیں, اور ان کی ریسرچ ہے, اور ان کے دروس ہیں, ان کے تصنیفات ہیں. اس میں ابھی بہت کام ہوا ہے اور ہونا ہے, لیکن میں نے جیسے کہ پہلے گزارش کی کہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ جب اس کام کو آپ سنتے ہیں, کچھ پڑھتے ہیں, تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ یقین جانے کی محسوس ہوتا ہے کہ اب واضح ہو گئی بات. الحمدللہ یہ واقعی ایک ایسا سٹرکچر ہے جو بالکل سمجھ میں آ رہا ہے. المورد غامدی صاحب نے ایک ادارہ قائم کیا تھا اسی دین کو سمجھنے کے لیے اس انداز میں. یہ کوئی جماعت نہیں ہے, یہ کوئی مذہبی فرقہ نہیں ہے, یہ دین کو سمجھنے کے لیے ایک ادارہ ہے, اور اس میں وہی کریٹیکل تھنکنگ جس کا بھی ذکر کیا گیا اس کو پوری طرح انکریج کیا جاتا ہے. اور ہم سب مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی آئیے اور ہم مل کر اللہ کے دین کو سمجھتے ہیں. اس المورد کے ادارے کی برانچز آپ کہیے چیپٹرز ہیں مختلف ممالک میں, پاکستان میں ہے, امریکہ میں ہے, کینیڈا میں, ایمپ کہتے ہیں آپ اس کو, المورد انسٹیٹیوٹ آف کینیڈا. میں جب یہاں آ رہا تھا تو میں سننے میں محسوس ہوا کہ باٹم لائن سے تو بہت ہی قریب ہے. سو وہاں جو سینٹر ہے وہ بہت قریب ہے. وہاں ہم یہ کوشش کرتے ہیں, آپ سب لوگوں کو دعوت ہے کہ آپ
اس کو سمجھیں اور آپ اگر محسوس کریں تو اس کو جوائن بھی کریں. ہمیں کسی کے ناراض ہونے، مخالفت کرنے، سوال کرنے، کرٹیسائز کرنے سے بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ میرے اور آپ کے لیے ایک اپرچونٹی ہے. ایک جانب پہ ہم اللہ کے دین کو اور سمجھیں، اس کے بارے میں اور فوکس کریں. اور آپ یقین جانیے کہ اگر جیسا کہ میں نے گزارش کی وہ جس طرح سے آرگنائز پریزنٹیشن کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے، آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے. آپ اور سیکھیں گے اور آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوگا. اور دوسری جانب ہم یہ امپورٹنٹ یوزفل بلکہ میرے نزدیک تو سب سے امپورٹنٹ کام کریں گے کہ ہم وقتاً فوقتاً موقع پیدا کریں گے کہ ہم لوگوں کو بھی یہ پیغام پہنچائیں. اور آپ یقین جانیے کہ جتنا ہم یہ کوشش کریں گے اور لوگوں کو سنیں گے اور ان کو جواب دیں گے، اتنا ہمارے علم میں اضافہ، ڈیپتھ اور کلیئرٹی پیدا ہوگا. اس طرح میں ٹائم لے سکتا ہے. میری بیٹی کا دل ختم ہو گئی.